الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمدللہ آج کتاب التوحید کے تعلق سے ہم لوگوں کی پہلی کلاس یعنی کہ پہلا درس انشاءاللہ شروع ہوگا. اور سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ کتاب التوحید ایک آفاقی کتاب ہے. اس کتاب نے بڑی مقبولیت حاصل کی ہے، خاص طور سے عرب میں ہو یا عجم میں. ہند و پاک میں یہ کافی مشہور ہے، اور جس کے رائٹر مؤلف کا نام ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ. ان کی سب سے پہلے ہم ان کے تعارف کے تعلق سے جانتے ہیں کہ یہ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی جناب والا وہاں وائنا شہر ہے تمیم میں، وہاں نجد وائنا شہر میں 1115 ہجری میں پیدا ہوئے. اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ نہایت ہی تعلیم یافتہ اور علم و ادب سے وابستہ گھر تھا، اور انہوں نے شروع ہی میں قرآن پاک اپنی امی سے انہوں نے حفظ کیا، اور انہوں نے پھر فقہ کی تعلیم لی اپنے ابو سے، اور اسی طرح انہوں نے پھر دوسری جگہوں کا رخ کیا، خاص طور سے کتاب و سنت کی تعلیم لینے کے لیے. اور اسی طرح خلافت عثمانیہ، اس وقت کی جو خلافت عثمانیہ کے بعد جو بدعات، رسومات، خرافات عام ہو چکی تھی، تو اس کے سدباب کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی شخصیت کو پیدا کیا جن کو کہا جاتا ہے مجدد الاسلام، یعنی اسلام کو ازسر نو، یعنی کہ اسلام نے جو خرابیاں، جو برائیاں، جو بدعات، خرافات پیدا ہو چکی تھی، ان ساری چیزوں کو سدباب کرنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی نمونہ شخصیت کو بھیجا جن کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب. پھر انہوں نے کئی کتابیں لکھی، ان میں سے جو مشہور کتاب التوحید ہے، اور نواقض اسلام کے تعلق سے انہوں نے کتاب لکھی، اور کشف العبادہ، اور اسی طرح اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے. اور ان کا جو ہے انتقال 1215 ہجری میں ہوئی. اور نجدی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں وائنا شہر میں پیدا ہوئے، لیکن بڑے ہوئے سب کچھ تعلیم وغیرہ جتنی بھی جو کچھ ہے انہوں نے تعلیم و تربیت پائی نجد میں، اس لیے نجدی یہ لقب دلایا. بہت سارے علماء وغیرہ نے خاص طور سے ان کے مجدد، انہوں نے خاص طور سے بدعات کے خاتمے کے لیے، خرافات کے خاتمے کے لیے ان کو احد العلماء الکبار فی ایجاد فی قلع البدع والخرافات، یعنی کہ بدعات اور خرافات کو ختم کرنے کے تعلق سے بڑے بڑے علماء میں سے ایک عالم محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نام ہے. یہ تو ہم نے کتاب کے تعلق سے سیکھا. یہ کتاب ہے کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب صاحب کی. اور ہم جو بات کریں گے وہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے ہمارے ذہن میں ایک ایمان اور دوسرا عقیدہ. دو سوال ہمارے ذہن میں بالکل منڈراتے رہتے ہیں. ایک پہلا جو سوال آتا ہے عقیدہ. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کیا ہے؟ کیا عقیدے کے بنا انسان وہ کیا مومن ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کو پہچان سکتا ہے؟ کیا وہ اسلام کے تعلق سے جان سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک اللہ سے، چاہے کافر ہو مشرک ہو، ایک اللہ سے پہلے انہوں نے تعارف کروایا کہ آپ سبوں کا رب کون ہے؟ ایک اللہ، میں انہی کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں. تو سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کی تعلیم دی اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام کو،
یعنی کہ دین اسلام کی جو تعلیم ہوتی ہے قرآن کی، حدیث کی، احکامات وغیرہ کی، اس کی تعلیم نہیں، سب سے پہلے کس کی تعلیم دی؟ عقیدے کی. تاکہ اس میں عقیدے میں کیا ہوتا ہے کہ ذہن جو سوچ ہے، دل سے یہ چیز کرتی ہے، عمل کرتی ہے، تو دل میں جو چیز پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے اس چیز کو تعلیم دینا کہ عقیدے کے تعلق سے ایک اللہ ہے. اور عقیدے کے تعلق سے یہ بھی حدیث آئی ہے، حدیث جبریل، یہ مشکات میں، بخاری میں اور دوسری احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی جو حدیث اس کو بیان کیا جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات من ہاجر الی اللہ وہاجر الی الدنیا. تو یہ جو پوری ایک حدیث ہے، کئی واقعات اس میں ہیں. لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، تو یہ ایک ایمان کی بات ہو گئی. لیکن عقیدے کی جو بات ہے، عقیدہ کہتے ہیں، پہلے ہم سب سے پہلے عقیدے کے معنی کیا ہے، پہلے ہم یہ جانیں گے کہ عقیدے کی اصلی معنی کیا ہے، جس کو لغوی ڈکشنری میں کیا ہے. عقیدہ بولتے ہیں عقدہ یا عقیدو، اس کا مطلب باندھنا، گرہ باندھنا. اب جو چیز، اب عقدہ لفظ ہے، اس لفظ کا معنی اس کے حساب سے بہت 3-4 طرح کے معنی ہے. ایک تو ہوتا ہے، ایک میں استعمال کہتے ہیں عقد النکاح، یعنی کہ نکاح جو ہے ایک دوسرے پیوند ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، تو یہ عقد النکاح ہو گیا. عقد التجارہ یعنی کہ خرید و فروخت اور بزنس کرنے کے لیے عقد کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک عقد ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن کو باندھ دیا گیا، یعنی اس کو گرہ لگ گیا. تو یہ جو چیز ہے اس کے 2 معنی، ایک لفظی ہے اور ایک معنوی ہے. اور معنوی جو چیز ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے. ہمارے ذہن میں عقیدے کے تعلق سے یہ معنی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دین جو ہے وہ ہے دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انہوں نے سب سے پہلی جو دین کی دعوت دی وہ ہے دین اسلام ہے. اب یہ ایک عقیدے کی بات ہوئی. اب اسی طرح ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے تعلق سے ہمیں بتائیں ایمان کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وقدر خیر شرہ ویوم الآخر. اسی طرح جو 6 چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا. کیا؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اچھے اور برے قدر یعنی تقدیر پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا. تو یہ چیزیں ایمان کی انہوں نے بات کی ہے. اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا لفظی جو معنی ہے وہ ایک طرح وہ وشواس کرنا، بھروسہ کرنا، توکل علی اللہ، اس کو بولتے ہیں ایمان. اب اسی تعلق سے اب توحید، اب ایک لفظ اور آتا ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے. توحید کا اگر ہم اصل معنی لیں گے لغت کے حساب سے، وحد یوحد توحیدا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک بنانا، یعنی کہ کسی چیز کو ایک بنانا. تو اب شریعت میں جب آتی ہے وہ توحید کا معنی کیا ہے؟ ہوا افراد اللہ بما یستحق، ایک اللہ کو سمجھنا اور اللہ رب العالمین جو مستحق ہے ان چیزوں پر ایمان لانا، اس کو بولتے ہیں توحید. ساری چیزوں میں اللہ کو ایک سمجھنا. اب توحید کی کتنی قسمیں؟ توحید کی اب 3 قسمیں: توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات. اب ان تینوں چیزوں پر پوری حدیث اور قرآن موجود ہے، پورا قرآن اسی توحید پر ہے. اب ان تینوں چیزیں ہیں، ہمیں دھیرے دھیرے سیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کتاب کے تعلق سے اس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے، اس میں 40 مسائل ہیں. اس میں کتنے ہیں؟ 40 مسائل ہیں. سب سے پہلے انہوں نے توحید کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس کے بعد
انہوں نے پھر وہ بیان کیا ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے 40 مسائل انہوں نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو ذکر کیا باب فضل توحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور اس کا بیان کہ توحید تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. جیسے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، سورہ انعام آیت نمبر 83. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی قسم کا ظلم نہیں ملایا، انہیں لوگوں کے واسطے ہمیشہ امن و چین ہے اور یہی راہ پانے والے ہیں. اب اسی طریقے سے صاحب کتاب نے ایک قرآن کی آیت انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد اب اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے وہ حدیث پھر ذکر کرتے ہیں. عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. یہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کوئی سچے دل سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرے. اب ایمان کا معنی ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح یعنی کہ باڈی پارٹس سے عمل کرنا، اس کو کس کو بولتے ہیں؟ ایمان بولتے ہیں. یہ ایمان کی شرعی تعریف ہے. اب اسی طرح انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے سچے دل سے کلمہ طیبہ کا اقرار کریں، یعنی یہ یقین کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کا اقرار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغام پہنچانے والے ہیں، یعنی رسول، اور اس کا بھی اقرار کرے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ نے اپنے لفظ کن القاہا الی مریم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی جانب کن فیکون، کن کا مطلب ہو جا، تو وہ کیا چیز وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اسی طرح اللہ نے اپنے لفظ کن سے انہیں پیدا کیا، جسے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی روح ہے، اور جنت کیا ہے؟ حق ہے، اور دوزخ کیا ہے؟ حق ہے. جو ان باتوں کو سچے دل سے مان لے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں فرمائے گا چاہے کچھ بھی عمل کیے ہوں. بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی ہمیں سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس بات کی بھی انہوں نے تائید کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں. جو لوگ نبی اکرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے بھی جو لوگ اللہ کے بیٹے مانتے ہیں تو یہ سراسر کیا کرتے ہیں؟ وہ ظلم کرتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القاہا الی مریم، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جانب اللہ رب العالمین نے کن کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر جا اور وہ بچہ دے، اور اسی طریقے سے کن فیکون تو چیز ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے لفظ کن کو ڈالا، اور اسی طریقے سے اس بات کی بھی گواہی دینا ہے کہ جنت کیا ہے؟ حق ہے، اور جہنم کیا حق ہے. تو اللہ رب العالمین اس کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا. اب صحیح بخاری وغیرہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سورہ انعام کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام پریشان ہوئے، اور ان پر یہ شاک گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں ایسا کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو. یہاں پہ آیا نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
جنہوں نے ظلم نہ کیا ہو. آپ نے فرمایا اس سے مقصود نہیں جو تم سمجھتے ہو، اس سے مراد شرک ہے. اللہ رب العالمین نے جو سورہ انعام آیت نمبر 83 میں جو ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، اور انہی لوگوں کے لیے امن ہے، اور وہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے. تو ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم. اب اسی طرح یہاں ایک اور بات ہے، جیسے کہ حدیث میں قتادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے انہ شہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پوری روایت ہے. اب اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ اِتْبَانِ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، یعنی کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو ایک مانا اور کس وجہ سے؟ وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ جہنم کو حرام قرار دیتا ہے. تو اس میں یعنی موحد کا انجام جنت ہے، یعنی موحد جو اللہ کو ایک مانے اور اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول اور بندے مانے، اور اسی طرح جنت کو حق سمجھے اور جہنم کو بھی حق سمجھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ جنت ہے. اگر گناہ ایسے کیے کہ ان کی سزا ضروری ہے تو سزا پا کر ایک نہ ایک دن چھوٹ جائے گا. اگر کوئی شخص ان باتوں پر عمل کیا جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اگر اس پر عمل کرنے کے بعد اس نے کوئی چھوٹی موٹی گناہ کرتا ہے یا چھوٹی موٹی کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور بخشے گا، لیکن ایک نہ ایک دن کیا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، کیونکہ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور تمام گناہوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انا غفور انا رحیم انا رحمان، میں کیا ہے؟ غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں بہت بڑا نہایت رحم کرنے والا ہوں. اسی لیے جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فٹ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے. لیکن جو شرک کرتا ہے، اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود سمجھنا، یعنی کسی دوسرے کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک. اب یہ تو ایک بات ہوئی. اب ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کل ملا کر کے 20 مطالب ہیں. اب اسی طرح حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک به قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ قال رب کل عبادک یقولون هذا قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری وارضین سبع فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت مالت بہن لا الہ الا اللہ، رواہ ابن حبان والحاکم صحہ والبانی. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، ان کی بصارت یہاں پہ ان کی بصارت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا تاکہ وہ مسجد کا افتتاح کریں. آپ تشریف لے گئے اور جس جگہ یہ مسجد تجویز کر چکے تھے وہاں نماز نفل ادا کی. محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے. ایک شخص جو غیر حاضر تھا اس پر چیمے گوئیاں یعنی ہنگامہ کر شروع کیے. بعض نے اسے منافق بتایا، یہ لوگ الگ باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جب فارغ ہوئے تو فرمایا وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا. بولے زبانی اقرار تو کرتا ہے، اس کے دل میں نہیں ہے. اس پر آپ نے فرمایا تو ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان جو کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار مجھے ایسی چیز بتا جس سے تیری یاد کروں اور تجھ سے دعا کیا کروں. فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول اور بندے ہیں، ایک رسول اور بندے ہونے کے باوجود بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتلا جس سے ہم آپ کو یاد کریں اور ہم آپ کی عبادت کریں. تو نبی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. پھر انہوں نے کہا اے پروردگار، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اسے تو تیرے سب بندے کہا کرتے ہیں. فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے باشندے اور ساتوں زمینین بجز میرے ایک پلڑا میں ہے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہے تو لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ وزن میں ہوگا. یعنی اس بات لا الہ الا اللہ کی اللہ رب العالمین افضلیت اور اس کی اہمیت بتلا رہا ہے کہ سارے بندے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے کہ اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو روایت ہے یہ ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. اب اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. یہ اللہ رب العالمین حضرت آدم سے مخاطب ہے کہ آدم تو کیا ہے، آدم کے بیٹے ہیں، اگر تو میرے روبرو زمین بھر گناہ لائے پھر تو نے کچھ شرک نہ کیا تو میں تجھ سے زمین بھر سے مغفرت کیا کروں گا، ملا دوں گا. یعنی کہ زمین بھر اگر تم نے گناہ کیا تو اس کے بعد تو اگر میرے دربار میں آتا ہے اور مجھ سے توبہ وغیرہ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے کیا جتنے بھی زمین بھر میں تم نے جو گناہ کیا تو اللہ رب العالمین زمین بھر ہی تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، یعنی معاف کر دے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم شرک کرتے ہیں تو شرک معاف نہیں ہو سکتا. اگر شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ کرتے ہیں، دوسری غلطی کرتے ہیں تو ہمارا اس میں کیا ہے، ہماری معافی ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اسے ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی غلطی کی ہے جانے انجانے میں، اور خاص طور سے جس مسلک سے ہم تعلق رکھتے تھے اور جس سے بھی ہم آتے تھے اور جس سے بھی ہم نے قرآن و حدیث کو سنا، جیسے بھی سنا، اگر ہم نے منہج سلف صالحین کے طریقے پر اگر نہیں سنا، نہیں مانا، اور اس کو ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام نے جو کچھ ہمیں سمجھایا تھا، اگر ہم نے غلط کیا تھا تو اللہ رب العالمین کیا کرے، وہ معاف کر دے گا. لیکن ابھی جان بوجھ کر کے اگر آپ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشا کے لیے، تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. یہی چیز ہے کہ توحید پر ایمان ہے. اگر توحید نہیں ہے تو آپ کا ایمان، مسلمان ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس کے یہاں توحید نہیں ہے تو اس کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. غیروں میں اور اپنوں میں، مسلمانوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے. جس طرح غیر جو جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جن چیزوں کو پوجتے ہیں، ویسے ہی آپ بھی کرتے ہیں. کیونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اسے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں. اب اس کے بعد اب آگے اللہ رب العالمین اور خاص طور سے صاحب کتاب نے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ جانیں گے، اور نماز مغرب کے بعد ہی ہم درس شروع کریں گے، کیونکہ عشاء کے بعد دوسرے لوگوں کا کام بھی رہتا ہے، اس وجہ سے عشاء بعد مناسب نہیں ہے. لیکن مغرب بعد انشاءاللہ ہم پروگرام درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو